بلوچستان ایک بار پھر دہشت گردوں کے نشانے پر آ گیا ہے۔ انتخابات سے ایک روز پہلے بلوچستان کے 2 اضلاع میں دھماکے ہوئے ہیں۔ الیکشن سے صرف چند گھنٹے پہلے بلوچستان میں 2 جگہوں پر بہت بڑے دھماکے ہوئے ہیں۔ 2 افسوسناک واقعے دہشت گردی کے ہوئے، جس سے کلیئرلی یہ پتہ چلتا ہے کہ بدقسمتی سے بلوچستان میں آج 2 بڑے افسوسناک واقعات ہوئے ہیں۔ 2 ایسے ٹارگٹ انہوں نے ہٹ کیے ہیں جس میں درجنوں لوگ جاں بحق ہو گئے ہیں۔ بتایا جا رہا ہے کہ یہ خودکش حملہ تھا، اور جو خودکش حملہ آور تھا وہ بائک پر آیا تھا۔ الیکشن سے ایک دن پہلے یہ دہشت گردی کی ایک لہر دوڑ پڑی ہے پورے بلوچستان کے اندر۔ تھوڑی دیر پہلے ایک دوسری خبر آ رہی ہے کہ JUI کے ایک انتخابی کیمپ کو بھی نشانہ بنایا گیا ہے قلعہ سیف اللہ میں۔ تو یہ 2 واقعات مسلسل ہو رہے ہیں۔ جس طرح آپ کو معلوم ہے کہ بلوچستان انڈیا نے دہشت گردی کے نشانے پہ رکھا ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ 25 افراد جاں بحق ہوئے ہیں، لیکن جتنے بڑے وہ دھماکے، ان کی فوٹیجز اور ان کی وہ چل رہی ہیں، اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ اس سے زیادہ جو ہیں وہ فگر ہے۔ ایک جو بلوچ دہشت گرد تنظیمیں ہیں جو یقینی طور پر وہاں پر اس الیکشن ایکسرسائز وہ نہیں چاہتی۔ ہم اپنے شہداء کا بدلہ لیں گے اور بھارت کے دہشت گردی کے اس ایجنڈے کو نیست و نابود کریں گے۔ 2 دھماکے اور یہ پولیٹیکل آفیسز کے سامنے ہوئے ہیں اور خودکش۔ نمسکار دوستو ریسنٹلی بلوچستان جو کہ پاکستان کا ایک پروونس ہے، وہاں پر 2 بڑے ٹوین بام بلاسٹ ہوئے ہیں، جس میں 26 سے بھی زیادہ لوگ مارے جانے کی خبر آ رہی ہے اور کئی ڈزن سے بھی زیادہ لوگ اس بام بلاسٹ میں گھائل ہو گئے ہیں۔ کل سے پاکستان میں جنرل الیکشنز ہونے جا رہے ہیں، لیکن اس سے پہلے ہی پاکستان میں لگاتار پچھلے ہفتے سے ہی بڑے بام بلاسٹ ہو رہے ہیں اور ٹیرر اٹیکس ہو رہے ہیں، جہاں پر پاکستان کے کافی زیادہ آرمی پرسنلز، پولیس پرسنلز مارے جا رہے ہیں۔ اور یہ بام بلاسٹ جو ہوا ہے، یہ ایک پاکستان کے انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ کے آفس کے باہر ہوا۔ ایسے کہا جا رہا ہے کہ اب بلوچستان کے لوگ اور پاکستان کے بچے ہوئے جتنے بھی پروونس کے لوگ ہیں، وہ سب پاکستانی آرمی کے خلاف ودرو کر رہی ہے، اور وہ جان چکی ہے کہ یہ صحیح موقع ہے پاکستانی آرمی پر حملہ کرنے کا، کیونکہ پاکستانی آرمی اس وقت الیکشنز میں فوکسڈ ہے اور الیکشنز کو ریگنگ کرنے میں لگی ہوئی ہے۔ تو چلیے اسی پر آگے پاکستانی میڈیا کا ریاکشن دیکھتے ہیں۔ الیکشن سے صرف چند گھنٹے پہلے بلوچستان میں 2 جگہوں پر بہت بڑے دھماکے ہوئے ہیں، یعنی آپ سمجھ لیجئے کہ بیک ٹو بیک 2 ایسے ٹارگٹ انہوں نے ہٹ کیے ہیں جس میں درجنوں لوگ جاں بحق ہو گئے ہیں پاکستان کے اندر اور بلوچستان میں، اور صرف چند گھنٹے پہلے الیکشن شروع ہونے سے، یعنی دیکھیے نا، کل ہے اور آج دوپہر میں جو ہے وہ یہ ہو رہا ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ 25 افراد جاں بحق ہوئے ہیں، لیکن جتنے بڑے وہ دھماکے، ان کی فوٹیجز اور ان کی وہ چل رہی ہیں، اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ اس سے زیادہ جو ہیں وہ فگر ہے۔ اچھا، اب اس میں یہ ہے کہ بلوچستان میں پہلا دھماکہ جو ہے وہ ضلع پشتین میں ہوا، جہاں پر اس میں وہاں پر بھی ایک پولیٹیکل آفس ہے، اور اسفن یار ولی کے پولیٹیکل آفس میں کہا جا رہا ہے کہ وہ ہوا دھماکہ، جس میں 12 افراد، پہلے ہی جو خبر آئی اس میں 12 افراد کہا گیا کہ یہ اپنی جان سے چلے گئے ہیں۔ دوسرا دھماکہ قلعہ سیف اللہ JUI فے جمعیت علماء اسلام جو ہے اس کے دفتر کے باہر ہوا، جس میں پھر وہ بتا رہے ہیں کہ کچھ 17 کے قریب افراد جو ہیں وہ جاں بحق ہوئے۔ یہ فگرز کئی جگہوں پر مختلف پائی جاتی ہیں، لیکن جو پہلے ہی فگر آئی، اگر دیکھیں، اگر کوئی ایسی بات بتائی جائے کہ پہلے ہی دھماکے آتے ہی پتہ یہ چلے کہ 17 افراد اس کے اندر جاں بحق ہو گئے ہیں، اور پھر ایک میں پتہ چلے کہ 12-15 افراد، اس کا مطلب یہ ہے کہ کافی بڑی تعداد۔ اچھا، اب اس میں زخمیوں کی تعداد الگ ہے، تو ظاہر ہے کہ وہ تعداد جو ہے وہ بڑھتی چلی جائے گی۔ اب یہ ایک الارمنگ سچویشن اس لیے ہے کہ بلوچستان کے حوالے سے پہلی خبر آئی تھی کہ وہاں پر انٹرنیٹ جو ہے بند کر دیا جائے گا، الیکشن والے دن نہیں ہوگا، لیکن اب خبر یہ آئی ہے، یہ کہا جا رہا ہے کہ نہیں، الیکشن کسی بھی جگہ پر پورے ملک میں بند نہیں ہوگا۔ تو یہ تو ہمیں کل پتہ چلے گا، کیونکہ یہ جو دھماکے ہوئے اس کے بعد کیا الیکشن، کسی نے کہا تھا کہ بڑا خونی الیکشن ہوگا پاکستان کے اندر، یہ بہت خونی الیکشن ہوگا، تو دیکھیے خونی تو الیکشن یہ سٹارٹ ہو گیا۔ 2 دھماکے اور یہ پولیٹیکل آفیسز کے سامنے ہوئے ہیں اور خودکش ہیں، جیکٹیں پہن کے آئے تھے جو پھٹے یہاں آ کے، اور وہ ساری ایسے ہی، اور
कुछ ऐसा भी होता है कि वो बम फिट कर देते हैं कहीं पर, उस तरीके से भी होता है। तो ये जो है अब वहाँ पर काफ़ी भारी तादाद में पुलिस भेजी गई है और लाशें जो हैं वो उठा ली गई हैं, ज़ख्मियों को अस्पताल ले जाया जा रहा है। ये सिचुएशन हो रही है और अभी कुछ घंटे बाकी हैं इलेक्शन में। ठीक है जी, कल के रोज़ इलेक्शन है। इलेक्शन से एक दिन कबल, या आप कह सकते हैं कि चंद घंटे कबल, क्लियरली पाकिस्तान दहशतगर्दी की लपेट में है और ख़ास करके बलूचिस्तान में इस वक्त ऊपर तले दहशतगर्दी के पूरे हफ्ते हमने देखा कि हर रोज़ कोई ना कोई वाक़या पेश आ रहा है। लेकिन आज का जो दिन है, आज दो अफसोसनाक वाक़े दहशतगर्दी के हुए, जिससे क्लियरली ये पता चलता है कि जो ऐसी ताकतें हैं जो नहीं चाहती कि पाकिस्तान में और ख़ास करके बलूचिस्तान में ये जो डेमोक्रेटिक एक्सरसाइज है हो। सबसे पहले इन दोनों वाक़यात की तफसीलात और उसके बाद फिर इसके पीछे लाइकली कौन हो सकता है, और फिर ये भी मैं आपको बताऊंगा कि आज टीटीपी का भी एक बड़ा बयान सामने आया और वो बयान क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा। जो सबसे पहला दहशतगर्दी का वाक़या पेश आया वो पशीन के इलाके में पेश आया। पशीन कोई 45 किलोमीटर जो क्वेटा है उससे दूर है वहाँ पर, और जो निशाना था वो इलेक्शन ऑफिस था। वहाँ पर एक आज़ाद उम्मीदवार थे जो बलूचिस्तान असेंबली के लिए इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे थे, क्योंकि वैसे तो जो इलेक्शन कैंपेन है वो गुज़श्ता रात 12 बजे ख़त्म हो गई है और आप अब इलेक्शन कैंपेन नहीं कर सकते। लेकिन जो इलेक्शन ऑफिसेज हैं डिफरेंट जमातों के, डिफरेंट कैंडिडेट्स के, वहाँ पर तो ऑब्वियसली एक एक्टिविटी है। तो ये जो निशाना बनाया गया पशीन में इलेक्शन ऑफिस था, वहाँ पर आज़ाद उम्मीदवार थे, बलूचिस्तान असेंबली से लड़ रहे थे, जिसके नतीजे में अपेरेंटली वहाँ पर जो पुलिस ऑफिशल्स हैं, जो आई विटनेसेस हैं, वो ये बता रहे हैं कि ये एक खुदकुश हमला था। और इसके नतीजे में मैं कंजर्वेटिव, अभी ज़ाहिर है कि ये डेवलपिंग स्टोरी है, कम से कम 14 का नंबर आ रहा था। एक जगह पे तो 17 लोगों का भी कहा गया कि उसमें ये जहाँ भाग हुए हैं, जबकि 30 के करीब जो लोग हैं वो ज़ख्मी हैं, कुछ जो हैं वो क्रिटिकल हैं। बताया जा रहा है कि ये खुदकुश हमला था और जो खुदकुश हमलावर था वो बाइक पर आया था, और जो वहाँ से फुटेज और जो वीडियोज़ आई हैं देखा जा सकता है कि वहाँ पर इस खुदकुश हमले के नतीजे में काफ़ी तबाही मची, मोटरसाइकिल, गाड़ियाँ वहाँ पर तबाह थीं। और एन जब ये खबर चल रही थी, अभी इसकी पूरी तफसीलात भी सामने नहीं आई थी, तो कुछ अरसे के बाद किला सैफुल्ला से एक अफसोसनाक खबर आई कि वहाँ पर जो JUIF है, उनका जो इलेक्शन ऑफिस है, उनके जो कैंडिडेट हैं मौलाना वासे, उधर भी दहशतगर्दी का एक वाक़या पेश आया है। कोई 150 किलोमीटर ये दूर पशीन से किला जो सैफुल्ला है, और उसके नतीजे में जो अब तक की इतलात हैं, अगेन जब ये वीडियो हो सकता है कि जाए, ये नंबर बढ़ जाए, 12 जो अफराद हैं वो जहाँ भाग हुए और कई अफराद जो हैं उसमें ज़ख्मी हुए। लेकिन जो कैंडिडेट थे JUIF के मौलाना वासे, वो इस हमले में महफूज रहे। अब ये दोनों जो वाक़यात हैं, जैसे मैंने कहा कि अब चंद घंटे ही हैं, क्योंकि कल सुबह 8 बजे बाकायदा पोलिंग का आगाज़ पूरे पाकिस्तान और बलूचिस्तान में हो जाएगा, जो आम इंतखाबात हो रहे हैं। तो इन दोनों वाक़यात का होना यकीनी तौर पर बहुत से सवालिया निशान हैं।